بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کے اندر ایک قاعدہ ہے، الاصل فی النعت ان یکون مشتقا لیکن یصح ان یکون جامدا اذا اول بمشتق، یعنی صفت میں اصل یہ ہے کہ وہ مشتق ہو، لیکن صفت کو جب اس میں مشتق کی تعویل میں کر دیا جائے تو پھر اس میں جامد بھی صفت بن سکتا ہے۔ ایسے بہت سے مواقع مواضع ہیں جہاں جامد کو مشتق کی تعویل میں لے جا کر صفت بنایا گیا ہے۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ انہی مواقع مواضع کو ذکر کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 1، کلمہ ذو اور ذات، ان کلمات کو صاحب مشتق کی تعویل میں لے کر ان کو صفت بناتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والحب ذو العصف والریحان، ترجمہ، اور غلے بھس والے خوشبودار۔ ترکیب، واو حرف عطف ہے، الحب موصوف ہے، ذو العصف مضاف مضاف لے مل کر الحب موصوف کے لیے صفت۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والنخل ذات الاکمام، اور کھجور کے درخت خوشوں والے۔ النخل یہ موصوف ہے، ذات الاکمام مضاف مضاف لے مل کر النخل کی صفت۔ جاء رجل ذو علم، آیا ایک ایسا مرد جو علم والا ہے۔ ترکیب، جاء فعل، رجل فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، ذو علم مضاف مضاف لے مل کر رجل موصوف کے لیے صفت۔ رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کلمات ذو اور ذات کو صاحب اسم مشتق کی تعویل میں لیا گیا ہے۔ نمبر 2، اسم منصوب، اسم منصوب کو بھی مشتق کی تعویل میں لے کر صفت بناتے ہیں۔ اسم منصوب ہر وہ اسم جس کے آخر میں یائے نسبتی ہو، جیسے ہندیٌ ہندوستان کا رہنے والا، پاکستانیٌ پاکستان کا رہنے والا، عربیٌ مصریٌ قریشیٌ مکیٌ وغیرہ۔ جیسے جاء رجل ہندیٌ، آیا ایک ایسا مرد جو ہندوستان کا رہنے والا ہے۔ ترکیب، جاء فعل، رجل فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، ہندیٌ اسم منصوب غیر مشتق ہے، اس کے باوجود یہ صفت ہے رجل موصوف کی۔ رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس اسم منصوب کو منصوب الیہ یا منتسب الیہ مشتق کی تعویل میں لیا گیا ہے۔ نمبر 3، اسم اشارہ کو مشار الیہ کی تعویل میں لے کر صفت بنا دیتے ہیں، جیسے قابلت الطالب ھذا، میں نے اس طالب علم سے ملاقات کی۔ ترکیب، قابلت فعل بفاعل، الطالبہ مفعول بہ ہے اور یہ موصوف ہے، ھذا اسم اشارہ بتعویل مشار الیہ اور یہ صفت ہے الطالبہ کی۔ الطالبہ موصوف اپنی صفت سے مل کر قابلت فعل کے لیے مفعول بہ، قابلت فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نمبر 4، وہ اسم موصول جس پر الف لام ہو باوجود جامد ہونے کے اس کو صفت بنا سکتے ہیں، جیسے جاء الطالب الذی نجح، وہ طالب علم آیا جو کامیاب ہوا۔ ترکیب، جاء فعل، الطالب فاعل اور یہ موصوف ہے، الذی اسم موصول الف لام والا اور یہ صفت ہے الطالب کی۔ نجح فعل بفاعل مل کر الذی موصول کے لیے صلہ، الذی موصول اپنے صلے سے مل کر الطالب موصوف کے لیے صفت، الطالب موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء فعل کے لیے فاعل، جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو جس اسم موصول پر الف لام نہ ہو وہ صفت نہیں بن سکتا، جیسے کہ ما، من، این وغیرہ، کیونکہ الف لام والے اسم موصول کو اسم فاعل یا اسم مفعول کی تعویل میں لے کر صفت بناتے ہیں جو کہ مشتق ہے، جیسے جاء الطالب الذی نجح یعنی جاء الطالب الناجح۔ نمبر 5، وہ اسم جو دلالت کرے تشبیہ پر، جیسے ھذا جندی اسد، یہ فوجی شیر ہے۔ ترکیب، ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے، جندی خبر ہے اور یہ موصوف ہے، اسد باوجود کہ جامد ہے لیکن چونکہ اس کو اسم مشتق شجاع کی تعویل میں لے کر اس کو صفت بنا دیا گیا ہے۔ جندی موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ھذا قاعد ثعلب، یہ لیڈر بھیڑیا ہے۔ ثعلب کو ماکر کی تعویل میں لے کر صفت بنا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ھذا بنت قمر، اس مثال میں قمر کو جمیلۃ کی تعویل میں لے کر صفت بنا دیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں تشبیہ غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے جبکہ اس کو مشتق کی تعویل میں لے کر آ جائے۔ نمبر 6، مصدر سماعی کو بھی صفت بناتے ہیں،
یاد رہے کہ مصدر قیاسی کو آپ صفت نہیں بنا سکتے، جیسے انت رجل عدل، تو انصاف کرنے والا آدمی ہے۔ ترکیب: انت مبتدا ہے، رجل خبر ہے اور یہ موصوف ہے، عدل مصدر سماعی صفت ہے، عادل اسم مشتق کی تاویل میں۔ اسی طرح انت رجل صدق، تو سچا آدمی ہے، صدق یہاں صادق اسم مشتق کی تاویل میں ہے۔ اسی طرح انت رجل ثقۃ، تو بھروسہ مند آدمی ہے، یہاں پر ثقۃ یہ صفت آئی ہے موثوق بہ کی تاویل میں۔ یہاں پر ایک ضروری بات بتلاتا چلوں کہ یہ مصادر سماعی ایسے ہوں جن کی نہ تثنیہ آتی ہو، نہ جمع آتی ہو، نہ یہ مؤنث بنتے ہوں۔ لہٰذا ہی امرأۃ عدل، ہما رجلان عدل، ہم رجال عدل، یہی کہنا پڑے گا۔ نمبر 7، معدود پہلے آ جائے اور عدد بعد میں آئے، جیسے تزوجت نساء اربعا، میں نے 4 عورتوں سے شادی کی۔ ترکیب: تزوجت فعل بفاعل، نساء موصوف ہے، اربعا صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر تزوجت فعل کے لیے مفعول، تزوجت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح حفظت الکتب الستہ، ستۃ، حفظت فعل بفاعل ہے، الکتب مفعول بھی اور یہ موصوف ہے، الستۃ صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد۔